बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया एडवाइजर शमाला नूर के साथ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादीन और इसके गिरदो नवाब में बढ़ते हुए क्राइम पर काबू पाने में अनथक कोशिशों और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाने वाले अफसरान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसमें DPO सैयद अली रज़ा, DSP ऑर्गेनाइज क्राइम मलिक इरफान सफदर बर्थ और SHO खुद मौका पर पहुंचकर तहकीकात करते हैं और हक पर फैसला देने में किसी भी गैर इखलाकी कोत का मुकाबला करने में दरेग नहीं करते और डट कर फैसला देते हैं। पाकिस्तान के हर इलाके में ऐसे बहादुर आला अफसरान जैसी तैनाती से ही मुल्क में बेजा खौफ व खरास, कत्ल गारत, चोरी डकैती, शराबनोशी, बच्चों के अगवा, बढ़ते हुए मजालिम, नाजायज़ असला की रोकथाम और कब्ज़ा माफिया जैसे शरपसंद अनासर का खात्मा मुमकिन है। ख़ास तौर पर DPO सैयद अली रज़ा साहिब अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए खुली कचहरी लगाकर बज़ाते खुद मौका पर मज़लूम, बेसहारा और गरीब लोगों की तादरसी करने में उनके मसाइल को मौका पर हल करके उनकी दुआएं ले रहे हैं। इलावाजी इन आला अफसरान की ईमानदाराना कारकर्दगी और बेहतरीन मामला फहमी की वजह से साल हर साल से रुके हुए फैसले दिनों में हल करने पर बाइज़्ज़त और अमन पसंद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। ऐसे आला अफसरान पाकिस्तान के हर शहर में तैनात होने चाहिए ताकि मुल्क का सुकून बरकरार रह सके और शरपसंद अनासर से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो सके और रिश्वत और सिफारिश के बगैर इन अफसरान के होने का आवाम को सही मानों में इस्तिफादा हासिल हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मलिक इरफान सफदर बर्थ साहब। इनसे हम क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे अभी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर में नई तैनाती के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपसे हम क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया? मैं बतौर ASI जनवरी 90 में उधर सरगोदा से आगाज़ किया और उधर मुख्तलिफ़ थानों में बतौर ASI काम किया। उसके बाद बतौर सब इंस्पेक्टर 98 में प्रमोशन हुई, फिर मोटर वे में भी रहा हूँ, फिर वापस आके खुशाब, सरगोदा, मंडी बावलदीन, गुजरात, लाहौर, इधर चंद थानों में मैं बतौर SHO मैंने काम किया। और आपने इस फील्ड को अपनाया और आपका इसमें मकसद हयात क्या है? इसमें गरीबों की इमदाद, गरीबों की दादरसी और अपने महकमे के साथ लायल्टी होनी चाहिए, ये है मकसद। कि आप लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं और आजकल जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी वजूहात आपकी सोच क्या है? मतलब क्यों इनकी जो इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं क्राइम इंक्रीज़, इसकी रीज़न्स क्या? इसकी सबसे बड़ी रीज़न गुर्बत, बेरोज़गारी भी हो सकती है। उसके अलावा एक बड़ी वजह यह है कि लोग, हम जो माशरा है हमारा, ये अपने आसपास नज़र भी कम रखते हैं जी। अगर वो रखे तो उससे भी कम हो सकता है। तीसरे नंबर पे पुलिस को जब अपने महकमा के साथ लायल हो तो कम हो सकते हैं, ना होने के बराबर हो सकते हैं। जब तमाम पुलिस ठीक तरीके से काम करे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल। जैसे कि एक माँ के बच्चे और एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह से हर शोबे में अच्छे और बुरे इंसान मौजूद हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र आप अपने मातहत अमले की सज़ा और जज़ा का अमल किस तरह से जो है वो मतलब आप देखते हैं कि क्योंकि अब जैसे आपने अभी ये बात की है कि अब हर इंसान को अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो प्रॉपर तरीके से अदा करनी चाहिए और जहाँ पे ऐसा नहीं है तो इस सूरत हाल में आप किस तरह से जो काबू करते हैं? महकमा के मुलाजमीन, सबॉर्डिनेट्स हमारे होते हैं, वो भांप जाते हैं अफसरान को कि ये इस अफीसर का ये क्या मांगता है, इसे क्या चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, रिश्वत से दूर रहेंगे तो मतहत भी यही कोशिश करेंगे कि हम भी ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल। और जब हमारी डिमांड मतहतों से नहीं होगी किसी किस्म की कोई, तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर काम करेंगे। हाँ। कुछ ऐसे शर पसंद अनासिर जो कानूनी कार्रवाइयों के ज़रिए से ही कानून के हाथ बांध देते हैं,
جیسے کہ کچھ فوجداری کے کیسز ہوتے ہیں اور کچھ دیوانی کیسز ہوتے ہیں، اور وہ اور کھلم کھلا وہ جو ہے معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور قانون یہ سمجھتا ہے کہ فوجداری کے کیس جو ہے وہ سمجھتے ہیں دیوانی کے ہیں، اور دیوانی والے سمجھتے ہیں کہ یہ فوجداری کے کیس ہیں۔ تو ہمارے سوسائٹی میں ایسے یہ کہہ لیں کہ بد نصیبی ہے کہ کچھ زیادہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور قوانین کا بھی نہیں پتہ یا اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں میں۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ کہاں جائیں کہ جب فوجداری کے کیسز میں آتے وہ کہتے ہیں یہ دیوانی ہے، آپ ادھر جائیں، ادھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ جائیں ادھر فوجداری میں۔ مطلب اس طرح سے دیوانی اور یہ فوجداری، آپ کس طرح سے انصاف کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اور کس طرح سے آپ انصاف دلواتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ہمارے افسران بالا جو ہیں ان کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر معمولی نوعیت کے کوئی دیوانی نوعیت کے یا معمولی، تو اس کا بھی آپ بطور سی پی ایل سی اور ان کی جو ہے مصالحتی کمیٹی کے ذریعے ان کا آپ حل کروا سکتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا حل ہے۔ اور اگر پولیس افسر ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کروانا چاہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کا حل نہیں ہو سکتا، سب کے حل موجود ہے۔ بالکل بالکل، اور ایسے انسانوں کی ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہے۔ تو آپ کیسے آفیسرز ایسے کہاں سے لے کے آتے ہیں جو اس طرح کے، جیسے کہ اب آپ اس پوائنٹ آف ویو پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر آفیسر چاہے انصاف دینا، تو ایسے انصاف پسند آفیسرز ہم کہاں سے ڈھونڈیں، کہاں سے لے کے آئیں، جبکہ کرپٹ عناصر ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ خود بھی اسکول اور کالجز میں نہیں گئے ہوئے۔ تو اس سچویشن میں آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک جو ہے بہتری آ رہی ہے، افسران بہت اچھے ہیں، کافی اس میں بہتری آ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماتحت آپ کو غلط انفارمیشن دے کے گمراہ کرتے ہیں، اور آپ ذاتی طور پر کیسے جج کریں گے کہ کون سی پارٹی حق پر ہے اور کون سی ناحق؟ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، اگر پولیس افسر کہتے ہیں پنجابی میں کہ ریت رلانا، اگر وہ نہ چاہے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی ایسی تفتیش نہیں جو بہت زیادہ لمبی کروں، چند منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جی، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہمیں تھوڑے سے ٹائم میں بالکل پتہ چل جاتا ہے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے جس کا نہ پتہ چلے ہم اپنے سورسز سے پتہ کروا لیتے ہیں۔ موقع پہ جا کے کافی انفارمیشن ملتی ہے، موقع پہ جانا چاہیے، بالکل ادھر سے کافی حد تک جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے۔ صحیح ہے۔ بہت سارے، اب دیکھیں آپ آفیسرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سیٹ پہ بٹھایا، اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے کہ کوئی قابل آفیسر بیٹھا ہو۔ یہ بھی ہماری قوم کی یا کسی بھی سٹی میں جہاں پہ آپ تعینات ہیں، تو یہ وہاں کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک ایماندار آفیسر جو ہے وہ مل جائے۔ لیکن جو کرپٹ عملہ نیچے ماتحت آپ کے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایک پارٹی حق پر ہوتی ہے اور جو ناحق ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ناحق ہے، لیکن وہ رشوت، ظاہری بات ہے کہ وہ رشوت کے ذریعے اپنا کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے تمام جو ریسورسز جو ان کے ناجائز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں، اور وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ جو میرٹ پہ ہوتے ہیں وہ لوگ مشکل ہی دیکھا ہے ان کو کہ کہیں سے انصاف ملے۔ تو آپ ایسی سچویشن میں کیا کریں گے یا کیا کہیں گے؟ چند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہماری اصطلاحات میں ٹاؤٹ کہتے ہیں، جی، ان کا کلا کما کرنا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو تھانہ جات میں ان کی رپٹیں لکھ کے ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ اور پولیس افسر کو چاہیے کہ کوشش کوئی نہ کرے کہ وہ ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی رشوت کا، جو ملازمین ہوں ان کو بھی سختی سے ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ پہلے ان کو میٹنگ کر کے ان کو بتا دینا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی کسی قسم سے کوئی لین دین کیا تو وہ آپ کو سخت سزا دے، اگر پھر بھی نہیں وہ مانتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سے بات کر کے اچھا لگا، اور کافی انفارمیشن تھی آپ کی باتوں میں بھی، اور باقی انشاءاللہ تعالی جو ہے
ہمارے یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ ہمیں اس طرح کے جو آفیسرز ملے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک ہیں، کیونکہ ان کو ہم لوگوں نے پبلک سے ان کے بارے میں رائے لیا ہے، جو کہ بہت اچھا انصاف بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے معاملہ فہمی کے ساتھ معاملات کو سلجھا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے ان کا جو تبادلہ خیال ہوا ہے اور ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں. تو امید ہے کہ باقی آفیسرز جو پاکستان کے محکمے میں ہیں وہ بھی ان کو دیکھتے ہوئے ایز اے رول ماڈل جو ان کو فالو کریں، اور امید ہے کہ ان کے لیے دعائیں ہماری جو ساتھ ہیں، ہم بھی اور باقی دیکھنے والے ناظرین سے بھی ان کے لیے دعا کی اپیل ہے کہ ہمیں ایسے آفیسر پاکستان کو اور ہمیں سب کو چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آفیسر سب کو عطا کرے. آمین. تھینک یو.